وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ العظیم. درود شریف نماز والا پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج شوال المکرم کی 4 تاریخ ہے، سن 1443 ہجری اور 6 مئی سن 2022 عیسوی ہے. آج جنگ احد کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. زیادہ تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں بیان ہوگی. جہاں تک اس جنگ کی بات ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد صرف یہی جنگ ہوئی، لیکن نہیں. جنگ احد کے علاوہ اور بھی مارکے ہوئے، اس میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے، یہاں تک کہ تلوار کے زور پر، جنگوں کے زور پر، غزوات کے زور پر پھیلا ہے. غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں سرکار خود شریک ہوئے ہوں. جس جنگ میں، یہ یاد رکھنا کہ اسلام کی کوئی بھی جنگ سرکار کی وجہ سے نہیں ہوئی. سرکار لڑنے کے لیے نہیں گئے. سرکار نے نبوت کے بعد والی بھی 13 سالہ زندگی، مکی زندگی میں مار تو کھائی، کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. یہاں تک کہ ہجرت کر کے خود مدینہ طیبہ میں آ گئے، کسی کو دکھ نہیں دیا. اب بھی مدینے میں آئے تو جنگ بدر کا معاملہ بھی کفار مکہ کی طرف سے ہوا. وہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے، سرکار نہیں گئے. کسی کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی کو آج بھی اجازت نہیں کہ لڑائی کرے، یہاں تک کہ بدماشی کرے، یہاں تک کہ اپنی طاقت کا استعمال دکھائے. یہ جائز نہیں. آج بھی قانون یہی ہے کہ کوئی اگر کسی کے گھر چل کر آتا ہے، اگر وہ کہے مجھے یہ قاتلانہ حملہ کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، واقعی اس کی تحقیق ہوگی کہ واقعی یہ حرکت ایسی کرنا چاہتے تھے. بدر کی لڑائی کے بعد سکون تو لینے نہیں دیا. 3 مارکے اور بھی ہوئے اور احد مشہور ہے، اس لیے ہمیں نام یاد رہ گیا. آئندہ آنے والے جمعے میں وہ جو 3 اور مارکے ہوئے اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا. اب
احد کی تیاری میں کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر آئے، فوج لے کر آئے، ہتھیار لے کر آئے، اسلحہ لے کر آئے۔ اب تو جنگ احد کے معاملات میں عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ اس کی وجہ بتاؤں کہ جنگ احد میں عورتوں کو ساتھ لے کر کیوں آئے؟ انہوں نے یہاں تک گانے گائے، شاعری کی، یہاں تک کہ ان عورتوں کو لے کر آنے کی وجہ یہ کہ عورت کے ہاتھوں مرد زیادہ دلیر ہوتا ہے، عورت کا تانا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لاہور گیا ہوا تھا تو میں نے کافی ساری لیڈیز بھی تھیں واز سننے والی، بیان سننے والی، کہنے لگے کہ میں نے کہہ دیا کہ جو تمہارے شوہر نماز نہیں پڑھتے اس کا تمہیں بھی گناہ ہوگا، تمہیں بھی گناہ ہوگا، کہ تم کہتی کیوں نہیں؟ فرماتے پھر اگلی مرتبہ جب میرا چکر لگا تو ایک عورت کہنے لگی، ایک تو میرا گھر والا جو ہے بالکل کلین شیو، میں نے تو سر پر دوپٹہ ہی ڈال دیا کہ دیکھ تیرے اور میرے چہرے میں کوئی فرق ہے، شرم کے مارے ریش مبارک رکھ لیے۔ اور جب کہے نا بدبخت بے نمازی، تو ہے بھی بے نمازی، عورت کا تانا بڑا عجیب ہوتا ہے، اور کہنے لگے کہ پہلی صف اول کا نمازی بن گیا۔ کفار مکہ والے عورتوں کو اس لیے لے کر آئے کہ تاکہ کہ ہم پیچھے نہ رہیں، بزدل نہ بنیں، یا ہماری عورتیں پکڑی بھی گئی تو ہم اور زیادہ ان کو بچانے کے لیے دلیر ہوں گے، حملہ زیادہ کریں گے۔ جنگ بدر میں 1000 کا لشکر لے کر آئے، احد میں 3000 فوجی لے کر آئے، اور ادھر امام الانبیاء نے 1000 فوج کو تیار کیا۔ ارادہ یہی تھا کہ مدینہ طیبہ میں جنگ کی جائے۔ نوجوان صحابہ کرام نے یہاں تک کہ کہہ دیا، آقا نہیں، ہم تو جو ہے مدینے سے باہر نکل کر لڑنا چاہتے ہیں، ہمارا جو منشا ہے وہ تو شہادت ہے، ہم بدر میں شریک نہیں ہوئے، اس ٹائم ہم چھوٹے تھے، لیکن آج ہم بڑے ہیں، لہذا ہم تو شریک ہونا چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہ شہادت ہمارا جو ہے منزل مقصود جو ہے وہ تو شہادت ہی ہے۔ ہماری منزل یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ ان کی رائے کو قبول کیا گیا۔ عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ یہاں تک کہ جنگ مدینے میں ہو، لیکن تھا رئیس المنافقین۔ اب دیکھو نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، 300 فوج کو لے کر ایک طرف ہو گیا کہ حضور نے میرا کہا نہیں مانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہو کر اپنی طرف سے فیصلے نہیں کیا کرتے تھے، یا اللہ کی طرف سے یا اجتہادی طور پر۔ صحابہ کی رائے یہی تھی کہ مدینے سے باہر لڑی جائے جنگ۔ عبداللہ ابن ابی 300 فوج کا سپہ سالار تھا، ایک طرف ہو گیا۔ ایک تو سرکار کو یہ نقصان پہنچا۔ اب امام الانبیاء احد کے دامن میں آ گئے، ادھر سے کفار مکہ بھی آ گئے۔ اختلاف ہے تاریخوں میں، بعضے کہتے ہیں شوال المکرم کی 7 تاریخ تھی، بعضے کہتے ہیں 15 تھی، مختلف روایتیں ہیں، یعنی کہ مہینہ یہی تھا، اور سن 3 ہجری میں یعنی کہ آج سے 1440 سال پہلے یہ جنگ ہوئی، جنگ احد 1440 سال پہلے 3 ہجری میں ہوئی۔
3,000 کا جو فوجی دستہ لے کر آئے، اس کا اب مقصد کیا تھا؟ انہوں نے بھرپور تیاری اس لیے کی تھی کہ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے جنگ بدر میں، جس میں ابو جہل بھی شامل ہے۔ بڑے بڑے سردار جو مارے گئے، اب بدلہ لینے کے لیے آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں پہلے ہی دکھا دیا گیا۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ تیار رہنا، کوئی بھی ٹائم ایسا آ سکتا ہے کفار مکہ یہاں تک کہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کریں گے۔ ان کی کافی حد تک تیاری تھی کہ بدر کا بدلہ لیا جائے۔ آئے ہیں تیاری کر کر، ایک پچھلا مورچہ تھا، وہاں پر 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا ہوا تھا۔ یہ پیچھے والا مورچہ ہے، اس کی بھی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو ہم فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ پچھلے مورچے پر کفار مکہ والے یہاں تک کہ حملہ کر دے۔ 50 فوجی جو تھے وہ اس کا خیال کرتے رہے۔ مسلمانوں کو جنگ احد میں ابتدا میں فتح ہوئی۔ چیف آرمی اسٹاف اللہ کے نبی نے سیدنا امیر حمزہ اپنے چچا جان کو بنایا ہوا تھا۔ تمام فوج کا سربراہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر میں بھی یہی تھے، احد میں بھی انہی کو بنایا گیا۔ تیزی سے لڑائی ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ جب ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، یہ آگے بڑھنے لگے۔ اب جو پیچھے والا مورچہ تھا اس میں اب 15 آدمی رہ گئے، 35 آدمی آگے بڑھے مال غنیمت اٹھانے کے لیے۔ میں ذرا اس کی تشریح کر دوں۔ مال غنیمت تو کہہ دیا کیا ہے؟ کسی کی سوئی اٹھانا، ماچس کی تیلی اٹھانا گناہ ہے۔ اگر کسی کی دکان پر کھڑے ہو، اگر آپ کو ماچس کی تیلی سرگٹ کے لیے نہیں، اگر دندان مبارک میں بھی مارنی پڑ گئی تو پھر بھی پوچھنا پڑے گا کہ ایک تیلی ماچس کی اٹھا لوں۔ مال غنیمت میں یہ ہے کہ مال اب مسلمانوں کے قبضے میں، اسلحہ جو کچھ ہے، ریشن ہے، گھر ہے، یعنی کہ علاقہ ہے، عورتیں ہیں، یہ سب کچھ مال غنیمت میں آ جاتا۔ تقسیم پھر سرکار خود کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کا نبی فیصلہ کرے اوروں کو بھی ماننا پڑتا تھا کہ مال غنیمت کس طریقے سے سرکار فیصلہ کرے۔ یہاں تک کہ آگے جو صحابہ بڑھے، خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں بنے تھے، ابو سفیان مکے کا اب سردار بڑا وہی تھا، پہلے ابو جہل تھا۔ ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا، اس کی جگہ سردار ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر تھا، ام حبیبہ کا والد گرامی۔ خالد بن ولید اس مورچے کو دیکھا خالی ہے، 15 آدمیوں سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ مورچہ تو اب فوج سے، اسلحے سے لبریز نہیں، خالی ہے۔ ان صحابہ کرام پر بھی حملہ کر دیا۔
خالد بن ولید آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھکا دے دیا گیا، یہاں تک کہ آپ ایک گہری جگہ گر گئے، آپ نے لوہے والا خود پہنا ہوا تھا، زرہ بھی پہنی ہوئی تھی۔ یہ جنگ احد میں آتے وقت کس کے گھر سے نکلے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، لوہے والی ٹوپی جس کے حلقے تھے، کڑیاں تھیں، زنجیریں تھیں، وہ ٹوپی پہنی، فرمایا کہ اب اللہ کا نبی جہاد کے لیے باہر آ گیا ہے، اب یوں ہی نہیں بیٹھوں گا۔ جب اللہ کا نبی باہر نکل آئے تو نبی بھاگتا نہیں، میں آیا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں چلے گا میں اکیلا لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ کو گہری جگہ پر پہاڑ سے دھکا جب دیا، آپ کے یہاں تک کہ دندان مبارک روایات میں آتا ہے 2 شہید ہوئے، بعضے کہتے ہیں 4 شہید ہوئے، 2 اوپر کے 2 نیچے کے۔ وہ لوہے والی خود والی ٹوپی آپ نے بعضی جگہ دیکھی بھی ہوگی کہ پرانے زمانے کی وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو اس میں وہ زنجیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کڑیاں ہلکے، وہ سرکار کے منہ میں اندر گھس گئی، نکلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ کا زور جو لگایا، نہیں نکلتی تھی، یہاں تک کہ اپنے دندان مبارک کا زور لگایا تو 2 اوپر کے 2 نیچے کے 4 دانت حضرت عبیدہ بن جرح کے بھی شہید ہو گئے۔ یہی جنگ احد کا موقع ہے، یہاں تک کہ اطلاع پھیلا دی گئی کہ امام الانبیاء کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ اس کی بھی کیا وجہ تھی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی صورت سرکار سے ملا کرتی تھی، یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی صورت کتابوں میں آتا ہے سرکار کی صورت سے ملتی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام دھوکے میں آ گئے کہ لو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہید کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے مصعب بن عمیر کی وجہ سے میں نے نام لے لیا، لوگ جانتے نہیں مصعب بن عمیر کون ہے۔ اتنا امیر صحابی تھا، بڑی زمین بڑی جائیداد ہے، بڑا مالدار ہے بھی یتیم، ماں نے پالا، بھائی بھی بڑا موجود ہے، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وحد میرا صحابی ایسا تھا جو 200 درہم کا جوڑا روزانہ تبدیل کیا کرتا تھا، 2 جوڑے تبدیل کیا کرتا تھا، اتنا امیر تھا، اور اپنے اوپر عطر کی شیشیاں بھی اڈیل دیا کرتا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی مرتبہ سرکار نے خود فرما دیا، فرمایا اس کا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بھائی کو پتہ چل گیا کہ یہ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ چکا ہے، بھائی کہنے لگا اے بھائی سرکار کا کلمہ چھوڑ دے، میری بکریاں تیری۔ مصعب بن عمیر نے کہہ دیا چلو آج کے بعد میری بکریاں تمہاری ہو گئیں، تم بھی آقا کا کلمہ پڑھ لو۔ آپس میں جزات کی بات ہو رہی ہے۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ ساری اپنے حصے کی جزات دیتا ہوں، پر سرکار کی غلامی تم بھی اختیار کر لو نا۔ گھر میں بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، ماں آئی
کہنے لگی کیا جھگڑا ہے؟ کلمہ طیبہ کا جھگڑا ہے۔ مصعب بن عمیر سرکار کا غلام بن چکا ہے، کتابوں میں آتا ہے ماں بھی ابھی کفر میں تھی، سر کی پگڑی اتار کر پھینک دی، قمیض بھی، یہاں تک کہ چولا مبارک بھی اتار لیا۔ یہ جو مذہب کی لڑائی ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کیوں کہ مذہب جو ہے اندر دل میں، دماغ میں، خون کے ایک ایک قطرے میں گھسا ہوا ہوتا ہے۔ کفر والا کفر پر رہتا ہے، اسلام والا تو ویسے بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں نا۔ بیوی بڑی حسین تھی، مصعب بن عمیر کے بچے بھی ہیں، کہنے لگی آج کے بعد بچوں کو نہیں ملنے دوں گی، خود بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ کہنے لگا تو کفر کے زمانے کی ہے، اگر تو آقا کی نوکر نہیں بنتی میں تجھ پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اگر بچوں کو نہیں ملنے دیتی کوئی بات نہیں، میں نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، آقا کی غلامی مجھے منظور ہے، آقا کی غلامی ٹھیک ہے، وہ مجھے منظور ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے سامنے کھڑا ہے، آقا کا کلمہ پڑھ بیٹھا، یہاں تک کہ تیمبند چادر نیچے کا منجلا ماں وہ بھی نکالنے لگی، کہنے لگی امی امی جان مجھے ننگا نہ کرو، آقا کا نوکر ہوں، یہاں تک کہ اب تہمت تو مجھے دے دو، جزات میں نے چھوڑ دی، ماں کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، آقا کا کلمہ مجھے قبول ہے، آقا کی غلامی قبول ہے، پر مجھے ننگا نہ کرو۔ ہمشیرہ قریب کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگا امی جان ہمشیرہ جوان کھڑی ہے، اس کے سامنے ننگا تو نہ کرو۔ پھر بھی تہمت اتارنے لگی، جوش میں آنے لگی۔ مصعب بن عمیر نے کہہ دیا امی جان جس کپڑے میں گھوڑا گھاس کھاتا ہے، یہاں تک کہ گلا ہوا وہ سیدھا کپڑا ہے، پر وہی دے دو، وہی پہن کر آقا کی دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ بس صرف وہی کپڑا مل جائے۔ بہن نے لا کر دیا، پہن کر اسی حالت میں، حدیث شریف میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں نے ننگا کیا، پگڑی اتاری، تہمت بھی اتار لیا، سردیاں تھیں، کانپ رہا تھا۔ مسجد نبوی میں ایسے ٹائم آیا، فرماتے ہیں سرکار میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اس ٹائم آیا، میں نے پوچھا کون ہے؟ رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے۔ کہنے لگا میں آپ کا غلام مصعب بن عمیر ہوں۔ فرمایا تیری یہ کیا حالت بنی؟ آقا اگر آپ راضی ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک، میں سلامت ہوں۔ اگلی بات کروں، وہ بسیدہ سی چادر کا تہمت تو پہنا ہوا تھا، ابھی قمیض نہیں آئی، جنگ احد کا موقع آ گیا، اسی حالت میں لڑا ہے، شہید ہوا ہے، اور کیسے صورت نہ ملے سرکار سے، سرکار کی غلامی کر کے دکھائی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، یہاں تک کہ کسی میت کے قریب، کسی کی لاش کے قریب اس کی امی روئی ہوں گی، کسی کی لاش کے قریب ابا جان روئے، کسی کی میت کے قریب خاندان والے روئے، بیوی روئی، ماں باپ روئے، عزیز و اقارب روئے، دادا دادی، نانا نانی، عزیز و اقارب خاندان والے، کسی کی لاش کے قریب بیٹھ کر پھپھی روئی ہوں گی، کسی کی لاش کے قریب بیٹھ کر خالہ جان روئی ہوں گی۔ مصعب بن عمیر وہ ہے جس کی لاش کے قریب بیٹھ کر خود امام الانبیاء رو رہے ہیں۔ جنگ احد میں تعریف کی، فرمایا مصعب بن عمیر وہ بڑا امیر تھا، دین اسلام کی وجہ سے ماں نے دھکا دے دیا، بھائیوں نے گھر سے نکال دیا، پھر بھی میری غلامی پر پورا اترا۔
آج ہم اس صحابہ کرام کی تعریف کر کے بھی راضی نہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء، ایسا وقت آیا احد کے دامن میں، یہاں تک کہ کفار مکہ تیر پھینک رہے ہیں۔ امام الانبیاء کہنے لگے کون ہے جو آگے آئے میں نبی کی حفاظت کرے؟ ابو دجانہ آ گئے آگے، سارا جسم چھلنی ہو گیا، لوگوں نے تیروں کے وار کیے، یہاں تک کہ تلواروں کے وار کیے، بھالے مارے، پر ابو دجانہ آگے کھڑے رہے، امام الانبیاء کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا۔ یہ بھی شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء کو جب درے میں گرا دیا گیا، صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی، آقا یہاں تک کہ شہید ہو گئے، زندہ نہیں۔ قرآن حکیم آ گیا، آواز آئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ فرمایا او لوگو، ہم کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے چلے گئے، کیا اپنی جان کو ضائع کر بیٹھو گے؟ پھر اطلاع دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اسی طرح کافی سارے اور بھی واقعات ہیں۔ اسی جنگ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں ان کی شہادت بڑی تفصیل سے بیان کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ امیر حمزہ کون تھے، حضور کے چچا جان تھے، کتنا اونچا مقام تھا۔ پھر بھی 11 ٹکڑے کرا کر بتا دیا کہ لوگوں دیکھو، میں چچا ہو کر بھتیجے کے کہنے پر دین اسلام پر جان دے دی، 11 ٹکڑے کرا دیے۔ ان کی شہادت آئے گی۔ اور بھی کافی سارے صحابہ ہیں، 70 صحابہ ہیں، اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر ہے، خاص طور پر سورہ نحل میں بھی ہے، یہاں تک کہ اس میں بھی ذکر ہے 14، یہاں تک کہ 70 کا سوال کروں گا ہر ایک مسلمان کے بدلے میں۔ تو اس کے پر بھی اللہ پاک نے کچھ آیاتیں بھیجی، وہ ساری تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ۔